Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lesson is for class 10. Students, our topic is Unit 10 Water Scarcity in Pakistan. In this lesson, I will read, translate and explain the remaining lesson. Let's start to read it. The population of Pakistan is increasing at a rate of 3.2%. پاکستان کی آبادی 3.2% کے حساب سے بڑھ رہی ہے. Presently موجودہ حالت میں we have to feed more than 200 million people. ہمیں 200 ملین لوگوں کو غذا کی فراہمی کرنی ہے. And if the rate of increase in population remains the same, اور اگر آبادی میں اضافے کی یہ شرح برقرار رہی, then it will be almost double by the year 2025. تو 2025 میں آبادی کی یہ شرح دگنی ہو جائے گی. ڈبل مینس دگنی. لیڈنگ ٹو ایڈ پریشر آن دا انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز, جو کہ زیر زمین پانی پر دباؤ کا باعث بنے گا, کے وسائل پر دباؤ کا باعث بنے گا. فیکٹرز سچ ایز گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج ول فردر ایگراویٹ دا پرابلم آف دا واٹر اسکیرسٹی. عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور موسمی تبدیلی پانی کی کمی کے مسئلے کو اور بھی سنگین کر دے گی. گلوبل وارمنگ مینس عالمی درجہ حرارت, کلائمیٹ چینج موسمی تبدیلی. According to a research study on water resources of Pakistan, water of economic values of $70 billion is being thrown into sea every year due to non-construction of water reservoirs. پاکستان کے آبی وسائل پر ایک تحقیقی مطالعے کے مطابق پانی جمع کرنے کے ذخائر تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال $70 بلین کا پانی سمندر میں گرایا جا رہا ہے. بینگ واٹر اسٹارو کنٹری, پانی کی کمی کا شکار ملک ہونے کی وجہ سے. اسٹارو مین کمی کا شکار. which has the foreign reserve of only $20 billion, جس کے پاس صرف $20 بلین کا بیرونی زر مبادلہ ہے. We cannot afford throwing water of the economic value. We cannot afford throwing water of the economic value of $70 billion every year into sea. ہم ہر سال $70 بلین کا پانی سمندر میں گرانے کو برداشت نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, ہم یہ سہ نہیں سکتے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کا $70 بلین پانی ہر سال سمندر میں گرے. اسٹڈی آف پاکستان کونسل آف ریسرچ آن دا واٹر ریسورسز آف پاکستان. پاکستان کے آبی وسائل پر پاکستان کونسل آف ریسرچ کی ایک تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے, revealed that rapid depletion of groundwater may soon worsen the water crisis in Pakistan major city. پاکستان کے آبی وسائل پر پاکستان کونسل آف ریسرچ کی ایک تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سطحی پانی, گراؤنڈ واٹر, سطحی پانی یا دریاؤں کا پانی کے دریاؤں کے پانی میں تیزی سے کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں پانی کی کمی کے مسئلے کو مزید بڑھا سکتا ہے. causing a drought like situation, اور جس سے قحط جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. drought like situation means قحط جیسی صورتحال. such crisis needs to be taken on war footings, اس قسم کے بحران کو جنگی بنیادوں پر لینے کی ضرورت ہے. otherwise ورنہ a large section of Pakistan's population, especially those living in big cities, will be facing severe shortage of water. ورنہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں, پانی کی کمی کا سامنا کر رہے ہوں گے. ڈیو ٹو ایکسیسو پمپنگ آف انڈر گراؤنڈ واٹر, زیر زمین پانی کو تیزی سے پمپ کرنے کی وجہ سے. the quality of water is being contaminated rapidly with heavy metals like copper, nickel and cobalt etc. پانی کا معیار ان مختلف دھاتوں کی وجہ سے, بھاری دھاتوں کی وجہ سے, مثلا کاپر, نکل اور کوبالٹ کی وجہ سے آلودہ ہو رہا ہے. زیر زمین پانی کو تیزی سے پمپ کرنے کی وجہ سے پانی کا معیار مختلف بھاری دھاتوں کی وجہ سے, مثلا کاپر, نکل اور کوبالٹ کی وجہ سے آلودہ ہو رہا ہے. Contaminated means آلودہ ہونا. which can pose some serious health hazards, جس سے
جو صحت کے لیے شدید خطرات پیدا کر سکتی ہے اینڈ کین کاز دا اسپریڈ آف لیتل ڈیزیزز ان دا پاپولیشن اسپیشلی ان دا بگ سٹیز، جو کہ آبادی والے شہروں اور خاص طور پر بڑے شہروں میں جان لیوا بیماریاں پھیلا سکتی ہے۔ لیتل ڈیزیزز مین جان لیوا بیماریاں۔ The problem of water shortage in Pakistan has gained the momentum as our water shortage capacity is only for 30 days. پاکستان میں پانی کے مسئلے میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ہماری پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف 30 دنوں تک ہے۔ And Pakistan has the 4th highest rate of water use in the world. اور پاکستان پانی استعمال کرنے والے ممالک میں سے 4تھے نمبر پر ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والے ممالک میں سے 4تھے نمبر پر ہے۔ To overcome this horrible water scarcity, we should take these remedial measures immediately. پانی کے اس خوفناک کمی پر قابو پانے کے لیے ہمیں فوراً یہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ Immediately، فوراً۔ First one, strict implementation of National Water Policy 2018. قومی واٹر پالیسی 2018 کا سختی سے لاگو ہونا۔ Formulation of National Action Plan for Judicious Use of Available Water. دستیاب پانی کے عقل مندانہ استعمال کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنانا۔ Construction of Water Reservoirs. پانی جمع کرنے کے ذخائر بنانا، مثلاً ڈیم بنانا۔ Control on over pumping of underground water and its wastage. زیر زمین پانی کی زیادہ پمپ کرنے پر اور اس کو ضائع کرنے پر قابو پانا۔ Control means قابو پانا۔ Increase the use of water efficient crops. پانی کم استعمال کرنے والے فصلوں کا استعمال بڑھانا۔ Switch over from conventional agriculture to conservative agriculture. روایتی زراعت کو حفاظتی زراعت میں تبدیل کرنا۔ Adopting water efficient method of irrigation like sprinkler and drip irrigation. سیراب کے یعنی کہ آبپاشی کے ایسے طریقے اختیار کرنا جس میں پانی کا استعمال کم ہو، مثلاً اسپرنکلر، چھڑکاؤ وغیرہ، اینڈ ڈرپ اریگیشن، اور ڈرپ اریگیشن کا سہارا لے۔ The problems faced by the water sector in the country are many, acute and serious. پاکستان میں پانی کے شعبے کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ بہت زیادہ شدید اور سنجیدہ ہے۔ Therefore، اس لیے building of more reservoirs and effective management strategy are the needs of the hour. اس لیے ذخائر کی تعمیر اور مؤثر انتظامی حکمت عملی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ The implementation of these recommendations will enable the country to overcome the challenges and achieve the objectives of sustainable development. ان سفارشات کا نفاذ ملک کو اس قابل بنائے گا کہ وہ ان مسائل پر قابو پا سکے اور ملک میں پائیدار ترقی کے مقصد کو حاصل کر سکے، اینڈ مینجمنٹ آف واٹر ریسورسز، اور پانی کے وسائل کے بہتر انتظام کے مقصد کو بھی حاصل کر سکے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ مین پائیدار ترقی۔ اٹ از سیڈ، یہ کہا جاتا ہے دیٹ دا وارز آف دا 21st century will be fought for the water، کہ 21ویں صدی کی جنگیں پانی حاصل کرنے کے لیے لڑی جائیں گی۔ We should therefore save now to prevent war. اس لیے ہمیں ابھی سے پانی بچا کر جنگ کی روک تھام کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں ابھی سے پانی بچا کر جنگ کی روک تھام کرنی چاہیے، یعنی کہ جنگ کو روکنا چاہیے۔ پریونٹ وار، جنگ کو روکنا۔ Homework activity: read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. Stay safe at home. God bless you.